اگر آپ یا آپ کا کوئی پیارا بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر سے اسٹرگل کر رہا ہے تو پھر یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے۔ آئیے اسے اکٹھے سمجھتے ہیں۔ ہائی ویورز، امید ہے آپ سب اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک میں ڈیپ ڈائیونگ کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف چیلنجنگ ہے بلکہ بہت ہی زیادہ ضروری بھی ہے، اور وہ ہے بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر یا BPD کو فیس کس طرح کیا جائے۔ ویورز، ویسے تو پچھلی 2 ویڈیوز میں ہم بہت ڈیٹیل سے بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر پر بات کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ بیسک باتوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ بارڈر لائن پرسنالٹی والے لوگ اکثر شدید قسم کے ایموشنز رکھتے ہیں، چھوڑے جانے کا خوف اور انسٹیبل ریلیشن شپس کا سامنا کرتے ہیں۔ عام طور پر اسے موڈ سوئنگز کا نام دے دیا جاتا ہے یا موڈی ہونا کہہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ صرف موڈ سوئنگز نہیں ہیں، کیونکہ کبھی تو BPD والے لوگ اپنے آپ کو دنیا کا لکی ترین انسان سمجھتے ہیں اور 1-2 دن میں ہی وہ اپنے آپ کو بہت بڑا لوزر سمجھنے لگتے ہیں۔ اپنے بہت ہی قریبی رشتوں کو اپنے ہی برے رویے کی وجہ سے خود سے دور کر لیتے ہیں اور پھر خود ہی اس بات پر گھبراتے رہتے ہیں کہ وہ اکیلے رہ گئے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ایموشنز کا ایک رولر کوسٹر ہے، جس میں انسان کسی دوسرے کو یا خود اپنے آپ کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو ویورز، پھر بات کرتے ہیں کہ اس مینٹل ڈس آرڈر سے ڈیل کس طرح کیا جائے۔ تو پہلے نمبر پر تو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر والے شخص کے ساتھ باؤنڈری سیٹ کی جائے، لیکن اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ باؤنڈری سیٹ کرنے کا مطلب کوئی بیریئر یا کوئی دیوار بنانا نہیں ہے، بلکہ یہ اسٹریٹجی 2 لوگوں کے درمیان ایک برج کا کام کرتی ہے، جس میں دونوں کے ایموشنز کی رسپیکٹ بھی ہوتی رہتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے بھی رہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر، اگر آپ کا کوئی بہت کلوز فرینڈ یا کوئی کلوز ریلیشن شپ BPD کا شکار ہے اور وہ کسی بات پر جذباتی طور پر بے قابو ہو رہا ہے اور آپ کو کچھ بھی کہتا چلا جا رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ خود سب سے پہلے پرسکون رہیں اور مضبوط رہیں۔ اس شخص کو یہ احساس دلائیں کہ آپ اس کے لیے ہی وہاں پر ہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے BPD والے شخص کو احساس ہوگا کہ آپ کو اس کی پرواہ ہے اور وہ خود بخود پرسکون ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر والے لوگ اکثر اگنورنس یا غلط سمجھے جانے کو محسوس کرتے رہتے ہیں، تو پھر ان کے ایموشنز کو ایکسیپٹ کریں۔ جیسے مثال کے طور پر، اگر آپ کسی جگہ پر ان کے ساتھ مکمل طور پر ایگری نہیں بھی ہیں تو ڈائریکٹ انکار نہ کریں، بلکہ ایسے شخص کے ساتھ ڈسکس کریں اور اسے بولیں کہ ہاں واقعی یہ صورتحال پریشان کن ہے، آؤ مل کر اسے بہتر بناتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ اپنے آپ کو اہم سمجھیں گے اور لونلی فیل نہیں کریں گے۔ لیکن ایسا کرنے سے آپ کی خود کی ایموشنل ہیلتھ ڈسٹرب نہ ہو، تو اس کے لیے میں یہ بولوں گی کہ یہاں پہ ان کی بات سے ایگری کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ ان کی محدود سوچ کو ہی انڈرسٹینڈ کرنا ریئل پرپس ہے۔ اور ٹپ نمبر 3 بھی یہی ہے کہ آپ بارڈر لائن پرسنالٹی والے شخص کی کسی بھی چیز کو پرسنل نہ لیں، اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ ان کے یہ برے ایموشنز آپ کے لیے نہیں ہیں، بلکہ وہ خود ہی اپنے ایموشنز کے ساتھ سٹرگل کر رہے ہیں۔ اس بات کو اور کلیئر کرنے کے لیے میں یہ بولوں گی کہ اس شخص کو اور اس کی بیماری کو سیپریٹ رکھیں، ہمیشہ اس شخص کو رسپونڈ کریں، نہ کہ اس کی بیماری اور اس کی سمپٹمز کو رسپونڈ کریں۔ فار ایگزامپل، اگر BPD والا شخص آپ کو کچھ ایسا بولتا ہے جو آپ کو بہت ہرٹ کرتا ہے، تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ اپنی ہی پین کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور یہ بالکل ضروری نہیں کہ وہ آپ کے بارے میں غلط سوچتا ہے۔ تو پھر ایسے میں اس کو بولیں کہ مجھے معلوم ہے کہ تم اس وقت بہت تکلیف میں ہو، چلو آؤ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں اور بات کریں تاکہ چیزیں بہتر ہو جائیں۔ ٹپ نمبر 4 بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور باقی ٹپس کی نسبت بہت ہی زیادہ اسینشیل ہے، اور وہ ہے پروفیشنل ہیلپ۔ BPD والے شخص میں ہمیشہ اس چیز کو انکریج کریں کہ اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے آپ کچھ اس طرح بول سکتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ کسی اسپیشلسٹ سے بات کرنا ہمارے لیے بہت ہیلپ فل ہو سکتا ہے، اور ایسے میں BPD والے شخص کو احساس دلائیں کہ آپ اس کے ساتھ ہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے BPD والے شخص کو بھی احساس ہوگا کہ آپ اس کی ہی ویل بینگ چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ
آپ اس کے دوست ہیں، ایک تھراپسٹ نہیں، تو پھر لانگ لاسٹنگ پازیٹیو چینج کے لیے پروفیشنل ہیلپ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ویورز، آخر پر میں یہ بولوں گی کہ بی پی ڈی والے شخص کے ساتھ ڈیل کرنا آپ کے لیے ایموشنل ڈریننگ ہو سکتا ہے اور آپ جذباتی طور پر بہت تھک سکتے ہیں۔ تو پھر ایسے میں اپنے آپ کا خیال ضرور کریں، جیسے اپنے لیے بھی وقت ضرور نکالیں، اپنے فرینڈس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، اور اگر ایسے میں کسی تھراپسٹ کے پاس جانا پڑے تو وہاں کے سیشنز بھی ضرور لیں۔ اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں that you can't pour from an empty cup، اور یہ کہ اپنی دیکھ بھال کرنا سیلفشنس بالکل بھی نہیں ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملی ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔